بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ آج شعبان کی 14ویں رات ہے۔ کل انشاءاللہ 14 شعبان اور کل کی رات 15 شعبان ہوگی۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ جیسے روزانہ کی بنیاد پر انسان کے اعمال فجر اور عصر کے قریب، فجر اور عصر کے ٹائم جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر انسان کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، تو میں نے اس کے حوالے سے پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس حوالے سے بے رغبتی کر رہے ہیں، اس حوالے سے سستی برت رہے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آنے والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال رب العالمین کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ روایت سنن نسائی میں ہے اور اس کی سند حسن ہے انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان اور رمضان۔ ساتھ فرماتی ہیں الا قلیلا، کہ شعبان کے روزے چند ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹتے تھے، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شریعت میں امتیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے کہ اس کے اندر خاص طور پہ روزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے اس کے لیے رمضان کی آمد کی وجہ سے روزے رکھنا یہ شریعت میں ممنوع ہے، کیونکہ یہ ایک خصوصیت ہے رمضان کے لیے، اور وہ شریعت نے پسند نہیں کیا اسے کہ اس طرح
یہ عمل کیا جائے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، تم میں سے کوئی بھی رمضان سے پہلے 1 یا 2 روزے نہ رکھے۔ تو باقی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شعبان میں جو ان کے قضاء کے روزے ہوتے تھے وہ رکھ لیا کرتی تھیں، لیکن جہاں اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہے وہاں خاص طور پہ 15 شعبان کی فضیلت اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ 15 شعبان کے حوالے سے کوئی خصوصیت کے ساتھ جو روایت ذکر کی جاتی ہے ان میں سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے، اکثر ان میں سے من گڑت موضوع درجے کی ہیں اور بعض ضعیف قسم کی ہیں۔ اکیلی رحمہ اللہ نے کتاب الضعفاء میں اور اسی طرح ابو الخطاب نے الباعث علی انکار البدع والحوادث میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس موضوع پہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، اور علماء محققین نے یہی بات ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ چند ایک ہم روایات پیش کرتے ہیں جو اس حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ان میں سے حقیقت میں کون سی روایت ثابت ہے یا کہاں تک یہ بات جو لوگوں کے ہاں رائج ہے شب برات کے حوالے سے وہ معتبر ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ شب برات کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی برکتوں والی رات۔ اسی طرح اس کو تقسیم امور والی رات بھی قرار دیا جاتا ہے، اسے لیلۃ الرحمہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام شب براءت، جسے لیلۃ البراءہ کہتے ہیں، یعنی جہنم سے نجات کی رات۔ تو یہ لوگوں کے زبانوں کے ہاں لوگوں کے ہاں یہ نام کافی معروف ہو چکے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ نصف شعبان کی رات کو نہیں بلکہ شب قدر کو کہتے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے آگے گفتگو کریں گے۔ تھوڑی سی جو روایات کے حوالے سے گفتگو ہو جائے انشاءاللہ، باقی چند اور ایسی باتیں جو اس حوالے سے معروف ہیں لیکن صحیح نہیں، انشاءاللہ ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی معروف روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ رجب جو ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان شہری، اور جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ جبکہ یہ روایت من گڑت ہے ابو نقاش کذاب راوی کی وجہ سے۔ تو یہ جو بات معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شعبان میرا مہینہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 15 شعبان کے حوالے سے روایات ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک وہ روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 ہے، اور اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ نے العلل المتناہیہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ کی طرف منسوب یہ حدیث ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، 15 شعبان کی رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اس رات اللہ سبحانہ و تعالی غروب آفتاب کے فوراً بعد آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، فیقول، پھر کہتے ہیں، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار میں اسے معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو میں اسے رزق عطا کر دوں، الا مبتلا فاعافیہ، کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہے مجھ سے صحت کا مطالبہ کرے تو میں اس کو عافیت عطا کر دوں، صحت عطا کر دوں، الا قضا الا قضا، کوئی ایسا ہے، یعنی مختلف اللہ رب العالمین پکارے کرتے ہیں حتیٰ یطلع الفجر، یہ معاملہ فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات معروف کی
گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس میں ایک تو شعبان کے راتوں کے قیام اور دن کے روزے کی بات ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور یہ بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت من گڑت ہے، کیونکہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ، جسے ابن ابی صبرہ کہتے ہیں۔ یہ کذاب اور وضاع قسم کا راوی تھا، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجرح والتعدیل میں ابن ابی حاتم کی۔ امام احمد کا قول ہے یضع الحدیث، کہ یہ جو ابن ابی صبرہ تھا یہ حدیثیں گڑتا تھا، یعنی خود گڑتا تھا اور اسے یعنی ان روایات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح اس کے اندر ابراہیم بن محمد بن علی بن عباس مجہول الحال راوی ہے، یعنی اس کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کی ائمہ نے توثیق نہیں کی سوائے ابن حبان کے کہ انہوں نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ تو خلاصۃ الاحکام میں حافظ نووی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک دلیل ذکر کی جاتی ہے، لیکن آپ نے یہ ملاحظہ کر لیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں بلکہ جعلی اور جھوٹی روایت ہے، اس کو بیان کرنے والا وضاع اور کذاب راوی تھا۔ تو اس سے نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے خصوصی طور پہ روزے رکھے جائیں اور نہ ہی رات کا قیام، یہ ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دوسری بات کہی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی عموماً ثابت ہے۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 1145 نمبر پہ اور اسی طرح صحیح مسلم میں 758 نمبر پہ روایت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے فاعطی، میں اسے عطا کر دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف 15 شعبان کو ایسے ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ کہ 15 شعبان کے حوالے سے ثابت نہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو عام بھی ثابت ہے کہ ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ کس طرح آتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ذکر کی جاتی ہے سنن ترمذی کے حوالے سے 739 نمبر پہ سنن ترمذی میں ایک روایت موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، آپ کی تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں اور سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اندیشہ محسوس کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ پر ظلم کریں گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں، میرا گمان تھا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ کہا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنب قلب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15 شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی کلب ایک قبیلہ تھا جس میں بہت زیادہ بکریاں موجود تھیں، کہا ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اب یہ روایت ترمذی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، ویسے یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اسی طرح امام دارقطنی کی کتاب احادیث النزول کے اندر بھی موجود ہے، مسند عبد بن حمید میں بھی ہے، شعب الایمان بہقی میں بھی ہے، اور اسی طرح العلل المتناہیہ میں بھی موجود ہے۔ خرابی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ بھی وائرل ہوتے ہیں، اور ان کلپوں کے اندر ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا
آپ کل رات سنیں گے، اور ویسے بھی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اس طرح کے کلپ عام مل جائیں گے کہ یہ روایت ذکر کی جاتی ہے ترمذی کے حوالے سے، لیکن بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اس کے متصل بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے، اسی حدیث کے تحت اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد خود بیان کرتے ہیں، سمیت محمدً یضعف ھذا الحدیث، میں نے محمد یعنی محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو سنا کہ وہ اس روایت کو، اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ وقال، اور ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، والحجاج بن ارطاط لم یسمع من یحییٰ بن ابی کثیر، اسی طرح دوسرا راوی حجاج بن ارطاط ہے، اس نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سماع کیا۔ اب خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک علل کے ماہر امام بخاری رحمہ اللہ محمد بن اسماعیل کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اب جمہور علماء تو ایک طرف، چوٹی کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ امام ترمذی نے خود ساتھ لکھا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ ڈرتے نہیں ہیں اس حوالے سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک کہا تھا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال، کہ جو میرے حوالے سے کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من کذب علی متعمدہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ اور سنی سنائی باتیں آگے پھیلا دی جاتی ہیں، شیئر کر دی جاتی ہیں، غور نہیں کیا جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جھوٹ باندھ دیں، کوئی بہتان باندھ دیں۔ تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اس حوالے سے چیز ذکر کر دی، امام ترمذی نے جو نقل کیا، اسی طرح حجاج بن ارطاط جو راوی ہے خود ضعیف اور مدلس ہے، اسی طرح یحییٰ بن ابی کثیر کو مدلس قرار دیا گیا، روایت ان سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے پہلے تحقیق کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم بیان کر دیں اور تحقیق نہ ہو اور ہم خود جھوٹوں میں شامل ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے، یعنی تحقیق نہیں کرتا، آگے انسان بیان کر دے، یہ بہت ہی یعنی جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس طرح اس حوالے سے اور بھی کئی روایات ہیں کہ جو اس یعنی 5 راتوں کو شب بیداری کرے، 5 راتوں میں یعنی قیام کرے، وہ جاگے، عبادت کرے، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ الترغیب و ترہیب اصبہانی کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی جاتی ہے کہ 5 راتیں یعنی یہ ذوالحجہ کے اندر عرفہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 15 شعبان کی رات جو کل آنے والی ہے، تو یہ روایت جھوٹی ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم بالاتفاق ضعیف راوی ہے، اور اس نے اپنے والد سے منسوب جھوٹی روایات بیان کر رکھی ہیں، جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المدخل الی الصحیح میں یہ بات ذکر کی ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کے اندر خرابی ہے۔ بہرحال اس طرح کی اور بھی روایت ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے، ان میں سے ایک رات یہ جو 15 شعبان کی رات ذکر کی جاتی ہے تاریخ دمشق میں، یہ روایت بھی من گڑت ہے، جعلی روایت ہے۔ اسی طرح صلاۃ الفیہ ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں یعنی کہ 1000 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کی مختلف فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں، جبکہ وہ جو روایت ہے سند ساری مجاہیل کے ساتھ، مجہور راویوں کے ساتھ بھری پڑی ہے، جھوٹے راوی موجود ہیں۔ ایسی روایات ذکر کی جاتی ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات جو میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس طرح کی اکثر روایات الموضوعات والی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الموضوعات، اس میں یہ درج ہیں۔ اسی طرح تلخیص الموضوعات ہے، اس میں حافظ ذہبی نے ایسی روایات ذکر کی ہیں۔ تو وہ روایات یعنی کتاب ایسی میں درج ہیں کہ جو الموضوعات کے نام سے ہیں، کہ اس میں گھڑی ہوئی روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔
تو اس سے لوگ بیان کر دیتے ہیں اور غور نہیں کرتے کہ ہم کس کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی اور بھی روایات ہیں، جو تفصیل پڑھنا چاہے تو وہ فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ کا ایک مقالہ ہے شب برات کی حقیقت کے حوالے سے۔ انہوں نے 15 سے زائد روایات ذکر کی اور ان کی تحقیق بھی پیش کی کہ ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب ثابت نہیں تو اس دن کی خصوصیت میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، یہ جو نفلی نماز ہے، خاص اس دن میں ہم نہیں کر سکتے، اس رات میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دن کا روزہ رکھنا ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ روایات ثابت بھی ہو جائیں کہ یہ بڑی فضیلت والے ایام ہیں، اس کے باوجود ہم کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ جمعے کی جو فضیلت ہے، جمعے کی فضیلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، یوم الجمعہ۔ یہ جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی؟ صحیح مسلم میں 1144 نمبر پہ روایت ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، باقی راتوں کو چھوڑ کر صرف جمعے کی رات کا آپ قیام نہیں کر سکتے، خاص نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، دیگر ایام کو چھوڑ کر صرف اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح بخاری میں 1985 نمبر پہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، تم میں سے کوئی جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتا الا کہ اس کے ساتھ پہلے ایک روزہ رکھ لیا جائے یا اس کے بعد ایک روزہ، یعنی جمعے کے ساتھ جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، یا جمعے کے ساتھ ہفتے کے دن کے روزے کو شامل کر لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کو شامل نہ کیا جائے تو پھر اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ جمعے کی فضیلت بھی ثابت ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے کسی دن کو خاص نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قبرستان جایا جاتا ہے، اور دلیل وہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں چلے گئے، لیکن ذکر کیا نا کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کرنے کے بعد اس کی علت بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کو فیصلوں کی رات قرار دیا جاتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کو روحوں کا آنا، یعنی اس دن میں یا اس رات میں روحوں کی آمد کا نظریہ بھی رکھا جاتا ہے کہ اس رات روحیں آتی ہیں، گھر والوں کو کہتی ہیں جی صدقہ کرو ہماری طرف سے، خیرات کرو ہماری طرف سے۔ تو یہ کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ویسے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کوئی روحیں واپس پلٹتی نہیں، اس طرح کی جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں یہ جھوٹی ہیں، اپنی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے جامع ترمذی سے ایک روایت پیش کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بہت مشہور صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جابر مالی اراک منکسرا، جابر میں تجھے دیکھتا ہوں تو شکستہ دل ہے، کیا مسئلہ ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استشہد بھی قتل یوم احد وترک عیالا ودینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو چکے ہیں احد والے دن، تو پیچھے اہل و عیال بھی ہے، ان پر قرض بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا میں تجھے ایسی خوشخبری نہ بتاؤں کہ جو اللہ رب العالمین نے تیرے باپ کے ساتھ یعنی کیا، اللہ رب العالمین نے تیرے باپ کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو ملاقات کے وقت جو کہا میں تجھے خوش کرنے والی بات نہ بتاؤں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی آپ بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کر کسی سے کلام نہیں کیا، جب بھی کسی سے کلام کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا۔ لیکن احیا اباک فکلمہ کفاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا، پھر ان سے آمنے سامنے بات کی، یعنی پردے ہٹا کر بات کی ہے۔ تو ساتھ کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا عبدی تمنا علیہ اوتکا، اے میرے بندے تو تمنا کر، مجھ سے کوئی چیز مانگ میں تجھے عطا کر دوں گا۔
تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جو جابر کے والد تھے، انہوں نے کہا یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر، میں واپس جاؤں اور دوسری مرتبہ شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، انہ قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، یہ میری طرف سے یہ قانون سابق ہے، گزر چکا ہے کہ کوئی واپس نہیں پلٹ سکتا۔ اب اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں مجھ سے تمنا کر، میں تجھے عطا کروں گا، اس کے باوجود واپسی کی تمنا کی، اللہ رب العالمین نے وہ تمنا قبول نہیں کی۔ اللہ رب العالمین قادر تو تھے، لیکن اللہ کا قانون تھا کہ اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس کے ایک موت کے بعد ایک پردے کے اندر انسان چلا جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت کا وقوع نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو نظریہ ہے روحوں کے پلٹنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، کھانے تیار کیے جاتے ہیں، تو یہ سارے خود ساختہ اعمال ہیں۔ قرآن میں رب نے خود کہہ دیا کہ برزخ کا ایک جہان ہوتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، سورۃ المومنون آیہ نمبر 100 کے اندر۔ تو اس لیے یہ بات محل نظر ہے، ایسی باتوں میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو 15 شعبان کے حوالے سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بعض لوگوں نے لیلہ مبارکہ پہ استدلال کیا، سورۃ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد یہ 15 شعبان کی یعنی شب برات ہے، جبکہ یاد رکھیں لیلہ مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، ایک برکت والی رات میں۔ تو قرآن خود وضاحت کرتا ہے 30ویں بارے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس لیلہ مبارکہ میں نازل کی بات کی، فرمایا وہ قدر کی رات ہے۔ اب وہ قدر کی رات کب ہوتی ہے؟ 30ویں مقام پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا دوسرے بارے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لیلہ مبارکہ سے لیلۃ القدر ہی مراد لیا ہے، جیسا کہ مستدرک کے حاکم میں موجود ہے۔ اسی طرح مفسرین میں سے امام ابن جریر طبری ہیں، اسی طرح ابو اسحاق الزجاج ہیں، اور ابو منصور ماتریدی ہیں، اور سمعانی ہیں، ان کی تفسیر القرآن، ابن العربی المالکی ہیں، ان کی احکام القرآن، اسی طرح ابن الجوزی نے زاد المسیر کے اندر، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر کے اندر، قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع الاحکام القرآن کے اندر، اور ابن جزی مالکی نے التسہیل لعلوم التنزیل کے اندر، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن الکریم میں یہ بات لکھی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اور یعنی 15 شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، کہا وہ سارے کے سارے غلطی پہ ہیں۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقول ہے، نہ کسی صحابی سے منقول ہے، نہ کسی تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ بعض نے جو گمان کیا، تو ابن العربی مالکی یہاں تک کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ انہا لیلۃ النصف من شعبان وہو باطل، کہ جو کہتا ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے، کہا یہ باطل نظریہ ہے۔ فمن زعم انہ فی غیرہ فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، جس نے کہا کہ لیلۃ القدر کے علاوہ کسی رات میں قرآن نازل ہوا تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ تو یعنی یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے یہ بھی استدلال والی نہیں ہے، قرآن خود واضح کرتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو آخری بات یہ کہ اس کے حوالے سے بعض جو خرافات ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے، یہ تو جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں ان کے بڑوں نے، ان کے علماء نے بھی یہ چیز ذکر کی ہے کہ یہ خود ساختہ کام ہیں اور یہ حرام ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کاموں سے کیوں روکا جاتا ہے، یہ نیکی کے کام ہیں۔ آج ہی ہماری ایک آدمی سے گفتگو ہو رہی تھی تو کافی تفصیلی چیٹ ہوئی، تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ نیکی کا کام ہے، آپ کیوں روکتے ہیں، لوگوں کو کرنے دیں۔ لیکن یاد رکھیں ہم شب برات سے اعلان برات اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں خود دین سازی کی گئی ہے، اپنی طرف سے نیک اعمال کیے
گئے ہیں جبکہ اس کی شریعت میں اصل موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی سنت سے بے رغبتی اختیار نہیں کی جا سکتی، وگرنہ کوئی بھی ہم اضافہ کریں گے تو یہ نقصان کا سودا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بہت پیاری بات کی، المدخل الی السنن الکبری بحقی میں موجود ہے، کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین مکمل پہنچایا ہے، اور اس دین کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی نہیں باندھا جا سکتا، اور اپنی طرف سے کوئی شریعت بھی نہیں ایجاد کی جا سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے، جو تبع تابعی ہیں، تابعین کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس دور میں کہا تھا کہ جو آج کی تاریخ میں کوئی چیز نکالے اور اس کا ثبوت سلف میں موجود نہ ہو تو کہتے ہیں فقط زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ اس نے گمان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں یعنی پیغام پہنچانے میں خیانت کی۔ تو اس طرح کی جرت ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اپنی طرف سے کوئی نیکی کا راستہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ ہدایت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا راہی بنا دے۔ حقیقت میں جو شریعت نے ہمیں اعمال بتائے ہیں، جو شریعت نے راستہ اختیار کرنے کا کہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اسی راستے پہ چلاتا رکھے اور اسی راستے پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، جو ہم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بیان کرنے میں یا اعمال میں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔